میں فقیرنی تھی، رات کو منہ چھپا کر سڑک کنارے بھیک مانگتی تھی۔ آج رات ایک امیر آدمی کی میں منت کرنے لگی کہ مجھے کھانے کو کچھ دے دو۔ وہ کہنے لگا کہ میرے ساتھ میرے گھر چلو۔ میں مان گئی کیونکہ میں 2 دن سے بھوکی تھی، تو میں اس کے ساتھ چل پڑی۔ اس امیر مرد کی بیوی مر چکی تھی اور اس کا ایک بچہ بھی تھا۔ پہلے اس نے مجھے کھانا دیا اور پھر رات کو اس نے مجھے۔ میرے پاس رہنے کا کوئی ٹھکانہ نہ تھا۔ رات کے وقت ایک امیر شخص کی منت کرنے لگی کہ میں بھوک سے مرنے والی تھی، کچھ کھانے کو دے دو۔ وہ مجھے اپنے گھر لے گیا۔ میری بیوی مر گئی ہے، اگر تو میرے بچے کی پرورش کرو تو میں تمہاری زندگی جنت بنا دوں گا۔ رات کو بچے کو سلاتے ہوئے مجھے بھی نیند آ جاتی تھی اور صبح جب اٹھتی تو بچہ غائب ہوتا۔ میں بچے کو پوچھتی تو کہتا بچہ شام کو آ جائے گا۔ ایک رات میری آنکھ کھلی تو میری جان نکل گئی۔ مالک مکان نے آج مجھے مکان خالی کرنے کا کہہ دیا۔ میں پچھلے 2 ماہ سے مکان کا کرایہ نہیں دے سکی تھی۔ کرایہ کہاں سے دیتی جبکہ میرے پاس تو خود کھانے کو پیسے نہیں تھے اور میں بھی 6 ہفتے سے تقریباً بھوکی تھی۔ بس روٹی کے کچھ بچے ہوئے ٹکڑے تھے، وہی پانی میں ڈبو کر کھا کر گزارا کر رہی تھی، لیکن اب تو وہ بھی ختم ہو چکے تھے۔ گھر کا سارا سامان ایک ایک کر کے میں نے بیچ چکی تھی۔ اب تو گھر میں سوائے کپڑوں کے کچھ بھی نہ تھا، اس لیے میں خاموشی سے مکان خالی کر کے نکل آئی۔ سارا دن ادھر ادھر گھومتی رہی، لیکن رات کو نہ میرے پاس کوئی رہنے کا ٹھکانہ تھا اور نہ ہی کھانے کو کچھ تھا۔ میرا بھوک سے اتنا برا حال تھا کہ مجھے ایک قدم اٹھانا بھی مشکل ہو رہا تھا۔ میں اپنی پچھلی زندگی کو یاد کر کر کے رو رہی تھی۔ اچانک میری نظر ایک شخص پر پڑی۔ وہ کافی امیر لگ رہا تھا۔ وہ بیکری سے بہت سامان لے کر نکلا۔ میں نے جا کر اس کے پاؤں پکڑ لیے اور اس سے کہا کہ صاحب مجھے کچھ کھانے کو دے دو کیونکہ میں بھوک سے مرنے والی ہوں۔ اس نے مجھے کہا کہ تمہارا گھر کہاں ہے؟ مجھے بتاؤ، میں تمہیں چھوڑ آتا ہوں۔ لیکن میں نے اسے بتایا کہ میرا تو کوئی گھر بھی نہیں، میں کرائے کے گھر میں رہتی تھی، مالک مکان نے مجھے نکال دیا۔ بس مجھے کچھ کھانے کو دے دو ورنہ میں مر جاؤں گی۔ اس نے مجھے کہا کہ تم میرے ساتھ میرے گھر چلو۔ مجھے کھانے کے علاوہ کچھ نظر نہیں آ رہا تھا، اس لیے میں نے فوراً حامی بھر لی اور اس کے ساتھ اس کے گھر چلی گئی۔ اس کے گھر ایک چھوٹا سا بچہ تھا جو تقریباً 5 سال کا تھا۔ اس شخص نے مجھے وہ ساری چیزیں دی اور کہا کہ جو دل چاہتا ہے کھا لو۔ میں نے پہلے پیٹ بھر کے کھانا کھایا۔ اس آدمی کو بھی شاید احساس ہو گیا تھا کہ میں بھوکی ہوں، اس لیے اس نے بھی مجھ سے کچھ سوال بھی نہیں کیا تھا۔ کھانا کھانے کے بعد اس نے مجھ سے پوچھا بتاؤ تم کون ہو، اپنے بارے میں کچھ بتاؤ۔ میری آنکھوں کے سامنے میرا ماضی گھومنے لگا کہ میں کس منہ سے اس شخص کو بتاؤں کہ میں کون ہوں، لیکن اس نے کہا کہ اگر تم مجھے اپنے بارے میں بتاؤ گی تو میں تمہارے لیے رہنے کا بندوبست بھی کر دوں گا۔ میں نے اسے بتایا کہ میرا تعلق ایک امیر کبیر خاندان سے ہے، لیکن مجھے کالج میں ہی ایک لڑکے سے پیار ہو گیا تھا۔ وہ ایک غریب خاندان سے تعلق رکھتا تھا، اس کے ماں باپ نہیں تھے، وہ اپنی محنت سے پل رہا تھا۔ مجھے معلوم تھا کہ میرے والدین کبھی بھی اس رشتے سے راضی نہیں ہوں گے، اس لیے ہم دونوں نے کورٹ میرج کر لی اور اپنے خاندان والوں کے ڈر سے وہ شہر چھوڑ کر ہم لوگ یہاں آ گئے۔ ہم لوگ بہت خوش تھے۔ میرا شوہر میرا بہت خیال رکھتا تھا، میری چھوٹی چھوٹی خواہشات پوری کرتا تھا کیونکہ اسے بھی احساس تھا کہ میں اس کی خاطر اپنا سب کچھ چھوڑ کر آئی ہوں۔ اپنی زندگی کا یہ فیصلہ کر کے میں کبھی بھی نہیں پچھتائی اور نہ کبھی اپنی پرانی زندگی کو میں نے یاد کیا تھا۔ لیکن ایک حادثے میں میرے شوہر کا انتقال ہو گیا۔ میری تو تعلیم بھی مکمل نہیں تھی اور اس طرح کے حالات کے بارے میں کبھی میں نے سوچا بھی نہیں تھا، اور جو تعلیم میرے پاس تھی اس کا کوئی ثبوت میرے پاس نہیں تھا۔ میری تمام ڈگری اور میرے کاغذات سب کچھ میرے والدین کے گھر ہی تھے۔ شوہر کے مرنے کے بعد میں نے والدین سے رابطہ کرنے کی کوشش کی، لیکن انہوں نے صاف انکار کر دیا کہ تم ہمارے لیے مر چکی ہو، کیونکہ ہم نے پہلے پورے خاندان میں تمہاری موت کی خبر پھیلا دی ہے، بلکہ باقاعدہ تمہارا جنازہ تک کر دیا تھا، اس لیے اب تم پلٹ کر ہماری زندگی میں نہیں آ سکتی۔ میرے شوہر کو مرے ہوئے 3 ماہ ہو چکے تھے۔ پہلے تو 1 مہینہ ارد گرد کے لوگ مدد کرتے رہے، لیکن کوئی کسی کی کب تک مدد کر سکتا ہے۔ میں گھر کی مختلف چیزیں بیچ کر اپنا گزارا کرتی رہی، لیکن مالک مکان کا کرایہ نہ دینے کی وجہ سے آج اس نے مجھے گھر سے نکال دیا۔ گھر میں بیچنے کو بھی کچھ نہیں بچا تھا۔ اگر آپ مدد نہ کرتے تو شاید میں ایسے ہی سڑکوں پر ہمیشہ کے لیے بھوک سے مر جاتی۔ اس شخص نے کہا کہ آپ میرے لیے میری بہنوں کی طرح ہو،
آپ میرے لیے سب سے زیادہ خاص ہو۔ آپ میرے گھر میں رہیں، میرے اس بیٹے کی اچھی سے پرورش کر لے، میں آپ کو خوش کر دوں گا۔ میری بیوی مر چکی ہے اور میرے بیٹے کی پرورش کرنے والا اس دنیا میں کوئی نہیں۔ میں نے کہا اگر میرا بیٹا ہوتا تو وہ بھی اتنا ہی ہوتا، لیکن میرا بیٹا پیدائش کے وقت ہی مر گیا تھا۔ اس کو اپنا بیٹا سمجھ کر ہی اس کی پرورش کرتی تھی۔ میں بہت خوش تھی، اس گھر میں رہتی تھی۔ میری ذمہ داری صرف بچے کی پرورش کرنی تھی، اسے وقت سے کھانا کھلانا تھا، اس کے کپڑوں کا خیال رکھنا تھا، اور بس اس کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں کرنا تھا۔ باقی گھر کے ہر کام کے لیے نوکرانی موجود تھی۔ ایک دن میں صبح اٹھی تو بچہ بستر پہ موجود نہیں تھا۔ میں اٹھ کر باہر آئی اور پھر پوچھا کہ سائم کہاں ہے؟ مالک نے بتایا وہ کچھ دیر تک آ جائے گا۔ میں نے مالک سے بہت دفعہ پوچھا سائم کہاں گیا، لیکن اس نے کچھ نہیں بتایا۔ وہ مالک تھا اس لیے میں بحث بھی نہیں کر سکتی تھی، کیونکہ اگر وہ مجھے نوکری سے نکال دیتا تو میں کہاں جاتی؟ اور پھر یہ تو سلسلہ چل نکلا۔ روزانہ رات کو میں سائم کو سلاتے ہوئے سو جاتی اور صبح جب میں اٹھتی تو بستر پر سائم نہیں ہوتا تھا، لیکن شام کو سائم واپس آ جاتا۔ میں جب بھی اسے پوچھتی کہ وہ کہاں گیا تھا تو وہ کوئی جواب نہیں دیتا تھا، اور مالک نے تو پہلے ہی مجھے کہہ دیا تھا کہ تمہارا اس معاملے میں کچھ لینا دینا نہیں ہے، تمہارا کام صرف بچے کی پرورش اور اچھی تربیت کرنا ہے، بس وہی کرو۔ میں نے اس کے بعد بچے سے پوچھنا بھی چھوڑ دیا۔ ایک رات کو میری آنکھ کھلی تو بچہ میرے پاس ہی بستر میں موجود تھا۔ میں تجسس میں جاگتی رہی، لیکن نہ جانے کس وقت میری آنکھ لگ گئی اور دوسرے دن ہمیشہ کی طرح بچہ بستر پہ موجود نہ تھا۔ اس دن جب میری آنکھ کھلی تو میں اٹھ کر باہر آئی اور میرا مالک باہر بیٹھا اور اس کی میری طرف پیٹھ تھی، کیونکہ میں ننگے پاؤں باہر آئی تھی، اس لیے میری قدموں کی آواز بھی نہیں آ رہی تھی۔ مالک فون میں مگن تھا، لیکن میں اس کا حلیہ دیکھ کے حیران رہ گئی اور اندر ہی اندر ڈر بھی گئی اور واپس کمرے میں آ گئی۔ اس سے پہلے تو میں نے کبھی بھی نہیں سوچا تھا کہ میرا مالک کیا کام کرتا ہے۔ مجھے اپنی تنخواہ سے غرض تھی، لیکن اس کے بعد میں نے وہاں کام کرنے والے لوگوں سے پوچھنا شروع کر دیا، مالک کیا کام کرتے ہیں؟ تو معلوم ہوا وہ تو ایک بزنس مین ہے، لیکن اس رات جو میں نے دیکھا کسی کو نہیں میں بتا سکتی تھی۔ یہ بات میں نے سب سے چھپائی ہوئی تھی، اور اسے معلوم ہو جاتا کہ میں اس کے راز سے واقف ہو گئی ہوں تو نہ جانے وہ میرے ساتھ کیا کرتا، اس لیے میں خاموش ہو گئی۔ ایک دن کتابوں کی الماری سیٹ کرتے ہوئے ایک کتاب ہاتھ سے نیچے گر گئی۔ اس میں سے ایک تصویر نکل کر نیچے گری۔ جب میں نے تصویر دیکھی تو مجھے یوں لگا کہ کمرے کی چھت میرے سر پر آ گرے گی، اور وہ تصویر کسی اور کی نہیں بلکہ میرے شوہر کی تھی، اور میں حیران تھی کہ میرے شوہر کی تصویر اس کے پاس کیا کر رہی ہے۔ لیکن اس کا اس رات والا روپ یاد کر کے مجھے لگا اگر اسے معلوم ہو گیا کہ میں نے یہ تصویر دیکھی ہے، یا پھر یہ معلوم ہو گیا کہ میں اس شخص کی بیوی ہوں، تو وہ مجھے نہیں چھوڑے گا۔ اس وقت تو میں ڈر کے مارے سب کچھ سیدھا کر کے کمرے سے باہر نکل آئی، لیکن اب مجھے اپنی جان کا خطرہ لاحق ہو گیا تھا۔ لیکن سب سے بڑی فکر کی بات یہ تھی کہ مجھے جان کا خطرہ تو تھا ہی تھا، لیکن اس کے باوجود میں یہاں سے نہیں جا سکتی تھی، کیونکہ اس ایک کا روپ تو اس کے گھر کے علاوہ میرا کوئی اور بھی ٹھکانہ نہیں تھا۔ یہی ایک گھر تھا میرا ٹھکانہ، اور مجھے اس بچے سے پیار ہو گیا تھا۔ مجھے ایسا لگتا ہے جیسے یہ میرا بچہ ہو۔ اس بچے سے مجھے خاص قسم کی انسیت سی ہو گئی تھی، اور اس کے علاوہ مجھے اس تصویر کا راز بھی جاننا تھا۔ اس بندے کے پاس میرے شوہر کی تصویر کیوں ہے؟ اس شخص کا حلیہ دیکھ کر جو میرے دماغ میں خوف آیا، اگر وہ خوف سچ ہوا تو میں نے اس کو چھوڑنا نہ تھا، کیونکہ براہ راست اس انسان سے پوچھنے کی مجھ میں بالکل بھی ہمت نہیں تھی، کیونکہ وہ کچھ بھی تھا۔ لیکن مجھے یہاں رہتے ہوئے اب 3 ماہ ہو چکے تھے۔ اس بچے نے مجھے اب مما کہنا شروع کر دیا تھا۔ میں نے اس سے بہت بار منع کیا تھا کہ مجھے مما نہ کہا کرو، لیکن پھر بھی وہ مجھے مما ہی کہتا۔ مالک کو بھی اس بات سے اعتراض نہیں تھا، اور میں پھر اس بچے سے اپنی پیاسی ممتا کو سیراب کر لیتی۔ اس کے بعد بھی 1-2 دفعہ ایسا ہی ہوا کہ رات کو جب میری آنکھ کھلی اور چپکے سے میں باہر نکلی، لیکن میرا مالک کہیں نظر نہ آیا۔ مجھے لگا کہ جو میں نے دیکھا ہے یا جو کچھ اس رات دکھایا گیا مجھے وہ خواب تھا، لیکن وہ غلط نہیں تھا۔ میرے شوہر کی تصویر اس کے پاس ہونا یہ واقعی حیرت کی بات تھی۔ مجھے مالک نے ایک فون دے دیا تھا تاکہ میں باوقت ضرورت کے وقت اس مالک سے رابطہ کر سکوں، لیکن اس پر ایک نمبر پہ فون آیا۔ میں نے فون نہیں اٹھایا کیونکہ میرا فون کمرے میں پڑا ہوا تھا، میں باہر تھی۔ جب تک میں کمرے میں آئی تو فون بند ہو گیا۔
لیکن تھوڑی دیر بعد اس نمبر پہ ایک میسیج آیا جس نے مجھے میرے نام سے ہی بلایا گیا کہ تم کیسی ہو۔ مجھے حیرت ہوئی کہ کون ہے جو میرے نام سے مجھے جانتا ہے۔ مجھے لگا کہ میرے گھر کے نوکروں میں سے کوئی شرارت کر رہا ہے، اس لیے میں نے کوئی جواب نہ دیا۔ اس کے بعد کوئی میسیج بھی نہ آیا تو میں بے فکر سی ہو گئی۔ پھر روز رات کو اس نمبر سے میسیج آتے، کبھی میری پرانی زندگی کے بارے میں کوئی نہ کوئی بات ہوتی، کبھی میرے ماں باپ کے بارے میں کوئی بات ہوتی، تو کبھی میرے شوہر کے بارے میں، اور اکثر تو یہ باتیں ہوتی رہتی تھی کہ جو کسی بندے کو معلوم بھی نہیں تھی، وہ تو صرف میں ہی جانتی تھی۔ مجھے اب ڈر لگنے لگا تھا، نہ جانے یہ کون ہے اور میرے پیچھے کیوں پڑا ہے۔ میں یہ بات کسی کو بھی نہیں بتا سکتی تھی۔ اس کا ایک ہی تقاضا تھا کہ اسے اپنا دوست سمجھوں۔ مجھے کوئی بھی مسئلہ ہو تو میں اسے صرف ایک ہی اشارہ کر دوں، وہ میرا مسئلہ حل کر دے گا۔ لیکن میں ڈر چکی تھی، اس لیے اس کا نمبر بلاک کر دیا۔ لیکن پھر وہ سلسلہ چل نکلا۔ میں جتنے بھی نمبر بلاک کرتی وہ ہر نئے نمبروں سے مجھ سے رابطہ کرتا، ایسی باتیں کہتا کہ میں پریشان ہو جاتی۔ ایک دفعہ مجھے شک ہوا کہ یہ میرا مالک ہے، اور اب جس کو میں اپنا وہم سمجھ کر یا اپنا خواب سمجھ کر بھول چکی تھی، وہ مجھے سچ لگنے لگا کہ میرا دانا پانی اب یہاں سے اٹھ گیا ہے۔ مجھے کسی طرح سے بھی یہاں سے چلے جانا چاہیے، میری جان کو خطرہ ہو سکتا ہے، لیکن یہاں کم از کم عزت محفوظ تھی۔ مجھے مالک پر شک ہوا تو میں نے مالک پر نظر رکھنا شروع کر دی، لیکن اس کے کسی بھی عمل سے یہ ظاہر نہیں ہوتا تھا کہ میرے بارے میں وہ بہت کچھ جانتا ہو اور وہی مجھے تنگ کر رہا ہو، کیونکہ اکثر مالک گھر پر ہوتا، میرے سامنے بیٹھا کچھ کام کر رہا ہوتا تھا، لیکن میرے نمبر پر میسیج آ رہے ہوتے تھے۔ اس کی کوئی ڈیمانڈ بھی نہیں تھی، اس کا صرف ایک ہی کہنا تھا کہ میں اس سے بات کروں، اس کو اپنا دوست سمجھوں، اس کو اپنی پریشانی بتایا کروں۔ جب کچھ دن گزرے اور اس نے اتنا کچھ جاننے کے باوجود بھی مجھے کوئی نقصان نہیں پہنچایا، کسی قسم سے بلیک میل نہیں کیا، تو آہستہ آہستہ میں اس سے بات کرنے لگی۔ اپنی کوئی پریشانی تو اس سے شیئر نہیں کرتی تھی، لیکن اس سے بات کرتی تھی ادھر ادھر کی ہنسی مذاق کی۔ لیکن اس کے بارے میں پوچھتی کہ میرے بارے میں کیسے جانتے ہو، تو وہ جواب نہیں دیتا۔ اپنے بارے میں یہ بتاتا تھا کہ پرائیویٹ جاب کرتا ہوں، اور یہ کہ وہ غیر شادی شدہ ہے۔ اس دنیا میں کوئی نہیں، دنیا میں تو میرا بھی کوئی نہیں تھا، اس لیے میری اس سے دوستی ہو گئی۔ میں کوشش کرتی کہ کسی کے سامنے اس سے بات نہ کروں، اس لیے میں نے یہ بات بھی کہہ دی، اور اس نے بھی کہا کہ وہ اس چیز کا خیال رکھے۔ اب ہم اکثر رات کو بات کیا کرتے تھے، جب سب سو جاتے تو رات کو دیر تک باتیں کرنے کی وجہ سے صبح میری آنکھ نہیں کھلتی تھی، اور جب میں اٹھتی تھی تو بچہ نہیں ہوتا تھا۔ اب میں اس کی عادی ہو چکی تھی، یہ سب اس سے ڈسکس نہیں کرنا چاہتی تھی، کیونکہ یہ اس گھر کا راز تھا اور میں نے اس گھر کا نمک کھایا ہے۔ اور ویسے بھی وہ کون تھا جو کچھ اس نے میرے بارے میں بتایا تھا، وہ سچ تھا یا نہیں، میں نہیں جانتی تھی۔ میرے لیے وہ بس ایک ٹائم پاس تھا جس سے بات کر کے اپنا آپ ہلکا میں کر لیتی تھی۔ ایک دن شام کو مالک اور اس کا بچہ دونوں آگے پیچھے چلتے ہوئے گھر آئے تھے۔ آتے ساتھ مالک نے کہا کہ جلدی سے چائے اور اس کے ساتھ کچھ چیزوں کا انتظام کرو، کیونکہ اس کا بہت قریبی دوست آج گھر آنے والا ہے۔ میں نے چائے کے ساتھ ساتھ پکوڑے اور اس طرح کی چیزیں بھی تیار کر رہی تھی۔ مجھے باہر سے آواز آنا شروع ہو گئی، جیسے محسوس ہو رہا تھا کہ مہمان آگے ہے۔ میں کاموں میں مصروف ہو کر وہ فون والا بندہ اس کے بعد بھول گئی تھی۔ اس نے کہا تھا کہ وہ مجھ سے ملنے آئے گا۔ میں باہر نکلی تو لاؤنج میں کھڑے انسان کو دیکھ کر میرے منہ سے بے ساختہ چیخ نکل آئی، اور اس کے بعد مجھے کچھ ہوش نہ رہا۔ جب مجھے ہوش آیا تو میں اپنے کمرے کے بستر پر لیٹی ہوئی تھی، اور مالک اور وہ انسان میرے بستر کے پاس کھڑے تھے، اور وہ انسان کوئی اور نہیں بلکہ میرا شوہر تھا، جس کی لاش میں نے اپنے ہاتھوں سے دفنائی تھی۔ میں اسے حیرت سے دیکھ رہی تھی، مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کہ وہ زندہ سلامت میرے سامنے کھڑا ہے۔ جب اس نے میرے چہرے پر اتنی زیادہ حیرت دیکھی تو اس نے کہا کہ یقین کر لو کہ میں ہی ہوں، میں زندہ ہوں۔ میں اسے چھو کر دیکھ رہی تھی اور مجھے یقین ہو گیا کہ وہ سچ میں زندہ ہے، تو میں اس کا ہاتھ پکڑ کر رونے لگی۔ ان سارے مہینوں میں برداشت کی گئی تکلیفیں مجھے ایک ایک کر کے یاد آنے لگی، اور میں نے ان سے پوچھا کہ اگر وہ زندہ تھا تو وہ کون تھا جس کی لاش ہمارے گھر میں آئی تھی، اور کہا اسے معلوم تھا کہ اس کے سوا میرا اس دنیا میں کوئی نہیں، تو وہ اتنے مہینے مجھ سے غافل کیسے رہا؟ اس نے کہا کیونکہ اس کے پاس بہت سے راز ہے، میں خود کو تیار کر لوں اور ایک ایک کر کے سارے رازوں سے میں پردہ اٹھا دوں گا، اور جو میرے سوال ہیں ان سارے سوالوں کے جواب میں دے سکتا ہوں۔ سب سے پہلے تو اس نے کہا کہ وہ رونگ نمبر والا جو تمہارے بارے میں سب کچھ جانتا ہے وہ میں ہی ہوں۔ پہلا تمہارا انعام ہے کہ میں آج تمہارے سامنے آ گیا ہوں۔ اس کے بعد سن کر جب میں نے غور کیا تو مجھے یاد آیا
کہ وہ جو باتیں وہ بندہ کرتا ہے وہ میرے علاوہ میرا شوہر تو جانتا تھا، لیکن یہ میرے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ میرا شوہر بھی زندہ ہو سکتا ہے۔ میں نے اس سے کہا کہ اگر وہ زندہ تھا تو کہاں تھا؟ مجھے پہلے اپنے بارے میں یہ سب کچھ بتاؤ۔ اس نے بتایا کہ ہم لوگ شادی کر کے تو یہاں آ گئے تھے، لیکن کچھ عرصے بعد تمہارے والدین نے ہمارے بارے میں تفصیلات لے لی۔ انہوں نے خاندان میں تو یہ ظاہر کر دیا کہ تم ایک حادثے میں مر گئی ہو، اور ایک لڑکی کی کچلی ہوئی لاش انہوں نے باقاعدہ دفنا دی، بلکہ ہر سال تمہاری برسی بھی کرتے تھے، لیکن وہ میرے دشمن ہو گئے جو ان کی لڑکی کو بھگا کر لے کر گیا تھا۔ لیکن اس دوران معلوم ہوا کہ تم ماں بننے والی ہو، اس لیے وہ خاموش ہو کر بیٹھ گئے، اور پھر ہمارے ہاں بیٹا پیدا ہوا تو بیٹا انہوں نے اٹھا لیا اور اس کی جگہ ایک مردہ بچہ رکھ دیا جسے ہم اپنا بیٹا سمجھ کے دفنا آئے تھے۔ یہ بات مجھے بھی معلوم نہیں ہو سکی تھی کہ میرا بچہ زندہ ہے، یہ بھی بہت دیر بعد پتہ چلا، تبھی انہوں نے میرے خلاف سازش شروع کر دی، مجھے بار بار نوکری سے نکلوانا شروع کر دیا۔ میں نے ان سالوں میں اتنی ساری نوکریاں بدلی تو اس کی یہی وجہ تھی، جہاں بھی نوکری کرتا وہاں سے مجھے یہ نکلوا دیتے تھے، اور پھر ایک دن انہوں نے مجھ پر حملہ کر دیا، لیکن نہ جانے کس کی دعا نے مجھے بچا لیا، اور ایک راہگیر اس فائرنگ کا نشانہ بن گیا۔ مجھے معلوم ہوا کہ وہ حملہ مجھ پر ہوا ہے، مجھے تو یہی لگا کہ اس بندے پہ فائرنگ ہوئی ہے، لیکن اس کے بعد تمہارے باپ کا مجھے دھمکی بھرا فون آیا اور اس نے کہا کہ اگر تم بچ گئے ہو تو آئندہ نہیں بچو گے۔ مجھے معلوم ہوا کہ وہ لوگ تو میری جان کے دشمن ہیں، نوکریوں سے نکلوانا یہ تو مجھے معلوم تھا میرا سسر ہی کر رہا ہے، دیکھیں میری جان کے دشمن ہو سکتے ہیں یہ مجھے معلوم نہیں تھا۔ میں نے اپنے ایک دوست سے مدد حاصل کی جو کہ میرے ساتھ کالج میں پڑھتا تھا، اور اب CSS کر کے وہ ایک اچھا جاب ورکر بن گیا تھا۔ میں نے اس سے مدد کی درخواست کی تو اس نے اپنی دوستی کی خاطر میری مدد کا وعدہ کر لیا، اور اس نے معلومات حاصل کر لی تو معلوم ہوا کہ پیشورانہ قاتل کی خدمات حاصل کی گئی تاکہ مجھے ختم کیا جا سکے۔ مجھے معلوم تھا کہ کبھی نہ کبھی تو میں کہیں نہ کہیں کسی طرف سے آنے والی اندھی گولی کا شکار ہو جاؤں گا، لیکن ان لوگوں نے کوئی چال چلی اور مجھے اغوا کر لیا، اور کسی حادثے سے کچلی ہوئی لاش تمہارے پاس بھیج دی اور کہا تمہارا شوہر مر گیا ہے۔ اس کے بعد تم بہتر جانتی ہو کہ تمہارے کیا حالات تھے، سب کچھ تمہارے باپ نے ہی کیا تھا تاکہ تمہیں احساس دلا سکے۔ تم نے جو قدم اٹھایا وہ بہت غلط تھا، لیکن میری قسمت اچھی تھی کہ وہاں سے جلدی نکل آیا، اور اس کام کے لیے بھی میں نے اپنے دوست کی مدد حاصل کی، اور اس نے تب تک معلومات حاصل کر لی اور اسے معلوم ہو گیا کہ میرا بیٹا زندہ ہے، اور اسے ان لوگوں نے اپنے ایک ملازم کے پاس گاؤں میں رکھا ہوا ہے، اس لیے راتوں رات چھاپا مروا کر وہاں سے ہمارا بیٹا منگوا لیا اور اپنے ایک بہت ہی ہونہار آفیسر کے گھر میں رکھوا دیا۔ کیونکہ اس کی شادی نہیں ہوئی تھی اس لیے اس پر کبھی کوئی شک نہیں کر سکتا تھا۔ تم بھی جانتی ہو کہ تمہارے باپ کے ہاتھ کتنے لمبے ہیں، انہیں معلوم ہو گیا کہ کون سا پولیس افسر تھا اس کے پیچھے لگا ہوا ہے، اور جو بچہ تمہارے سامنے گھوم رہا ہے یہ کوئی اور نہیں بلکہ ہمارا بیٹا ہے، اور جس انسان نے تمہیں گھر میں رکھا ہوا تھا وہ بہت ہی وفادار آفیسر ہے، بظاہر ایک بزنس مین ہے لیکن حقیقتاً انڈر گراؤنڈ خفیہ کا آفیسر ہے، اور میں روپوش ہو کر تمہارے بارے میں اور بچے کے بارے میں معلومات حاصل کر رہا تھا کہ شاید تم لوگوں کی نگرانی ہو رہی ہے۔ جب اتنے دن تم لوگوں کو دیکھنے کے بعد مجھے یقین ہو گیا کہ نگرانی نہیں ہو رہی تو آج میں سامنے آ گیا۔ یہ میری طرف کی کہانی ہے۔ میں نے اپنے شوہر سے پوچھا کہ اگر آپ ہم لوگ الگ کسی گھر میں رہیں گے تو بھی میرے والدین کو تو پتہ چل جائے گا، کیا ہم ساری زندگی خطرے کے ساتھ رہیں گے؟ کیونکہ اگر انہیں پتہ چلا تو یقیناً اب پر حملہ کرنے کی کوشش کریں گے۔ اس نے کہا کہ اتنا عرصہ رپوش رہنے کی یہی وجہ تھی، میں نے خفیہ دائرے جوائن کر لیے ہیں، اور اب میرے پاس ایک نئی شناخت ہے، کیونکہ اس نام سے تو میں مر چکا ہوں۔ مجھے کل سرجری کے لیے جانا ہے، اس کے بعد میں آرام سے تمہارے ساتھ باقاعدہ شادی کروں گا اور خطرہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گا۔ ناظرین کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا کہ اس لڑکی کے باپ نے اس کے شوہر کے ساتھ ٹھیک کیا یا نہیں۔ ناظرین یہ تھی آج کی ہماری کہانی پسند آئے تو پلیز میری ویڈیو کو لائک کریں اور شیئر کریں، اور میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ میں اپنی ہر اچھی آنے والی ویڈیو آپ لوگوں تک ضرور شیئر کر سکوں۔ تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے، شکریہ، اللہ حافظ، ملتی ہیں اگلی نئی ویڈیو کے ساتھ۔